بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں میرے مہمان ہیں ہم سبھی کے پیارے ماموں جان، جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور جامعہ محمدیہ منصورہ میں پڑھا رہے ہیں. آج ہم آپ سے سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتوں کے بارے میں سوال کریں گے. بہت بہت شکریہ بابو فیضان. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو علم و عمل کے میدان میں بہت آگے تک لے جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں بہت اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اس میں ایمانیات کے بارے میں بتایا. اور اسی پہلی ہی آیت میں تقریباً اللہ رب العالمین نے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان مجمل طور سے ان ارکان کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ تمام رسول انہی 6 چیزوں پر ایمان رکھتے تھے، اور جو مومنین ہوا کرتے تھے وہ بھی انہی 6 چیزوں پر ایمان رکھتے تھے. اور اسی طرح سے رسولوں پر ایمان رکھنا ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اس بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مومنین ہیں، جو اچھے ایمان والے ہیں، وہ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. کوئی ایمان رکھنے میں سب پہ برابر ایمان رکھتے ہیں. اور ہمارا بھی یہی فرض ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی رسول ہونے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھیں اور تمام انبیاء کرام پر. اور اسی طرح سے رسولوں کے درمیان ہم تفریق نہ کریں. یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر کی. اور اس کے بعد آخری جو آیت ہے اس میں نفس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم نے شریعت جو نازل فرمائی ہے اس شریعت نازل فرمانے میں کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا. یعنی ہر نفس کی جو طاقت ہے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اسی طاقت کے حساب سے پروردگار عالم نے اس نفس کو اس کا مکلف بنایا ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اخیر میں دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ، تو ہم مسلمان دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے پہلے جن لوگوں نے اپنی نفسوں پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا وہ ویسا بوجھ تو ہم پر مت ڈالنا. اور اسی طرح سے اخیر میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی دعا سکھائی ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے جو کچھ خطائیں نسیان جو کچھ ہوئی ہیں اسے معاف فرما دے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے قبول کیا. تو یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. قرآن کی آیت بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے آخری آیت. اور یہ تو ہو گئی ایک مجمل طور سے اس آیت کے مفہوم اور معنی اور مطلب کے بارے میں مختصر سی بات. اور اسی طرح سے ان آیتوں کی فضیلت کے بھی بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کافی ہونے کا 2 مطلب ہے. کافی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے گا تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے تمام شر، تمام فساد، تمام جن و شیاطین کے جو وساوس ہیں اور جو دوسرے شیاطین اور ابلیس کے جو شر ہیں، اس کے جو وساوس ہیں، ان سے آدمی کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی. ایک تو معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی کافی ہونے کا یہ ہے کہ جو شخص انہی 2 ہی آیتوں کو پڑھ لے تو اس کے لیے یہ 2 آیتیں بہت سارے ذکر و اذکار اور بہت سارے اوراد و وظائف کے مقابلے میں یہ 2 آیتیں ہی کافی ہو جائیں گی. اس کو بہت زیادہ اور ذکر و اذکار کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے یہ آیت کی فضیلت یہاں تک جو ہے یہ مکمل ہو گئی. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں. اور قرآن کی اسی طرح سے جو دوسری بھی آیتیں ہیں ان آیتوں کے سلسلے میں ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے. ان کی فضیلت کے سلسلے میں ہمیں صحیح اور سچی حدیث رسول کی تلاش کرنا چاہیے اور جو حدیث ملے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہی باتیں تھیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.